أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی، جس کی اجازت، جس کے امر اور حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو ہر چیز سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام اپنی تہذیب رکھتا ہے، اپنی ثقافت رکھتا ہے، اپنے طور اطوار رکھتا ہے، اور اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں، اپنے قاعدے ہیں۔ غیر مسلم مغربی تہذیب کے حاملین اسلامی تہذیب کو کچلنے کے لیے اور اس کو مسلنے کے لیے ہر طرح کے ہتھیاروں اور ہتھ کنڈوں سے لبریز میدان عمل میں ہیں، اور مسلمانوں کے اندر
مغربی تہذیب کو رائج کرنے کے لیے پوری تگ و دو اور کوشش اور کاوش میں مصروف ہیں، اور اس کے لیے کئی طرح کے ذرائع اور کئی طرح کے اسباب مسلمانوں کے نوجوانوں کو انہوں نے مہیا کیے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کا ماننے والا اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغرب کی تہذیب کے اندر رنگتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کا نوجوان، ہماری نوجوان نسل، اس کے اوپر اسلامی تہذیب کا رنگ نہیں بلکہ مغربی تہذیب کا رنگ نظر آتا ہے۔ فروری کا مہینہ ہے اور فروری کی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس دن کو منایا جاتا ہے جو فحاشی اور بے حیائی کی طرف موسوم ہے۔ اسلام حیا کا درس دیتا ہے، اسلام حیا کی بات کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب بڑی پاکیزہ ہے، بڑی شرم والی ہے، بڑی حیا والی ہے، جبکہ مغربی تہذیب نوجوانوں کو بے راہروی، بے غیرتی، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور اس طرح کے دوسرے کاموں کی طرف ابھارنے کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کر رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایسے مجرم پیش کروں گا کہ جو ہماری ملت کے بھی مجرم ہیں، ہماری قوم کے بھی مجرم ہیں، ہماری نوجوان نسل کے بھی مجرم ہیں، اور ہماری مشرقی روایات اور اقدار کے بھی مجرم ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری اسلامی تہذیب کے بھی مجرم ہیں۔ اور اس سے قبل اللہ رب العزت کا کلام کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں، نمازی لوگوں میں، پرہیزگار لوگوں میں، دیندار طبقے میں، نوجوان نسل میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی کو عروج دے رہے ہیں، فحاشی اور بے حیائی کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بے حیا ہو جائے، معاشرہ بے راہروی کا شکار ہو جائے، معاشرہ بے غیرتی کی طرف چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے اس امر کا اعلان کیا، کہا سن لو جو یہ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اہل ایمان بگڑ جائیں، فحاشی میں پڑ جائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی دردناک عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اتنی دیر تک اس شخص کو موت نہیں آ سکتی کہ جب تک اپنی اس فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کا انجام دنیا میں نہیں بھگت لیتا۔ اللہ عبرت کی موت دیتا ہے، اللہ ذلیل اور رسوا کر کے مارتا ہے۔ لہم فی الدنیا عذاب علیم، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، اور پھر قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کون بے حیائی پھیلا رہا، کون فحاشی کے کام کر رہا، اور کون بند کمروں کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دے رہا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو دروازہ تو بند کر سکتا ہے، تو اپنے موبائل کو لاک تو لگا سکتا ہے، تو لوگوں کی نظروں میں اوجھل تو ہو سکتا ہے،
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور جو تم نہیں بھی جانتے مالک وہ بھی جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، بتا تو اس سے کیسے چھپے گا؟ اپنے گناہ کو اس سے کیسے چھپائے گا؟ اپنی بے حیائی اور فحاشی کو اس سے کیسے اوجھل رکھ پائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پیغمبر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے ساتھ جوڑیے، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب میری امت میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی پھر تم اس وقت ایسی عجیب و غریب بیماریوں کا انتظار کرنا کہ جو بیماریاں تمہارے بڑوں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، جن بیماریوں سے کبھی تم واقف بھی نہ تھے۔ ڈینگی آ گیا، کرونا آ گیا، طرح طرح کی بیماریاں، کبھی شوگر کی بات کرتے ہیں، کبھی ملیریا کی بات کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بیماریوں نے بندوں کو جکڑ لیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میری امت میں فحاشی عام ہوگی، جب بند کمروں میں زنا ہوں گے، جب عورتوں کو اشتہار بنا دیا جائے گا، جب بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کیا جائے گا، جب فحاشی کو پسند کیا جائے گا، پھر ایسی بیماریوں کا انتظار کرو کہ جو بیماریاں کبھی تمہارے بڑوں میں نہیں تھیں، اور ان بیماریوں کے ذریعے لہم، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، فی الدنیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی ان کے اوپر عذاب آئے گا مصیبتوں کی شکل میں، کبھی آفتوں کی شکل میں، اس لیے کہ مالک کا وعدہ ہے جو بے حیائی پھیلاتا ہے میں دنیا میں صاف کر دوں گا، دنیا میں بھی عذاب ملے گا، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے مالک نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے دل دکھتا ہے، آنکھیں روتی ہیں، فحاشی کے بم کو پھوڑ دیا گیا اور ہر طرف فحاشی اور بے حیائی کو عام کر دیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے میرے صحابہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے بڑی نمازوں کو لے کر، بڑے روزوں کو لے کر، بڑی عبادات کو لے کر، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، صیام بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، لیکن اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود آپ نے تہامہ کے پہاڑوں کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا تہامہ علاقے کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ ہوا منصورہ، روئی کے گالوں کی طرح ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ کہا یہ نمازیں تو پڑھتے ہوں گے، نیکی کے کام تو کرتے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا قصور یہ ہوگا کہ بند کمروں میں فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ بھی کر رہے ہوں گے، یہ فحاشی اور بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، ساری کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو کہ آج کے گئے گزرے دور میں بھی جو نوجوان با حیا ہے، جس کی آنکھوں میں حیا ہے، جس کی زبان میں حیا ہے، اور جو با حیا زندگی گزار اللہ کی قسم ہے اس دور میں جہاد کر رہا ہے، مجاہدانہ زندگی گزار رہا ہے، جو میری بہن اور جو بھی اپنے گھر میں پردہ کر کے
باحیا زندگی گزار رہی ہے، اللہ کی قسم ہے وہ اس دور میں مجاہدانہ زندگی گزار رہی ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والا یہ دیوس شخص ہے، دیوس، اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور مجھے بتاؤ بھلا دیوس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں؟ بھلا دیوسوں پہ بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں؟ ان دیوسوں پہ بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں؟ گھر کے اندر بے حیا مرد ہو، گھر کے اندر بے حیا عورت ہو، اللہ کی قسم ہے اس گھر سے رب کی رحمتیں اور برکتیں روٹ جایا کرتی ہیں۔ آج فحاشی اور بے حیائی کو عام کر دیا گیا، اور آئیے اس بات کو سمجھیے، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے دن مخصوص کر لیے، ویلنٹائن ڈے بغیرتی کا دن، نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی کو پھول تھماتا ہے، غیر محرم عورت جس کو محبت کے نام پہ پھول دیا جا رہا، بے حیائی کا دن، بے غیرتی کا دن انہوں نے جس کو خاص کیا ہے۔ اور میری بات کو سن لو، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنوں کو اللہ کی بغاوت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ 1 اپریل جھوٹ کے لیے خاص کیا، بھئی اس دن جھوٹ بولنا ہے، اللہ کی بغاوت کے لیے دن کو تو نے خاص کیا، اور 14 فروری کو بغیرتی کے لیے خاص کیا کہ اس دن بغیرتی کرنی۔ میری باتیں سخت ضرور ہیں، انشاءاللہ یہ مرہم کا کام کریں گی، کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریاقی۔ سنو اس بات کو اور اپنی نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف جانے سے بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہیں عبرتناک سزا دے اس فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے، اور قیامت کے دن تمہاری آخرت بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ کیا کرنی ایسی نمازیں، کیا کرنی ایسی عبادات جس کی وجہ سے، جن عبادات کو کر کے بھی تو بے حیائی سے بات نہیں آ رہا، تیرے قدم فحاشی اور بے حیائی کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ ہم غیر مسلموں کے تہوار منا رہے ہیں، یہ کرسمس مناتا ہے، قومی دن بن گیا جی ویلنٹائن ڈے، 1 اپریل، اپریل فول۔ اور مجھے یہ بات بتاؤ، کبھی غیر مسلموں نے بھی تمہارے تہوار منائے؟ کبھی کسی سکھ نے قربانی کی ہو عید الاضحیٰ کے دن کہ مسلمان اگرچہ میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن میں ہمدردی کے لیے ان کے ساتھ قربانی کروں؟ کبھی انہوں نے بھی عید الفطر میں آ کے تمہارے ساتھ تکبیریں کہی ہیں؟ مسلمان اتنا بے حس ہو گیا ہے، اتنی غیرت ہی ختم ہو گئی ہے مسلمانوں سے کہ ان کے تہوار مناتے ہو، اور وہ تہوار مناتے ہو کہ جس کے بارے میں کتاب و سنت نے تمہیں روکا ہے، اور کتاب و سنت سے بغاوت کر کے تم مغربی تہذیبوں کے تہواروں کو اپنی نسل کے اندر جھونک رہا ہے۔ کون پوچھے گا، کون سوال کرے گا؟ اور اللہ کے بندو، یہ جمعے کے خطبات تربیت کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں واقعے 2 رٹ کے آ جاؤں اور آپ کو سنا دوں اور آپ واقعہ سن کے سبحان اللہ کہہ دیں بس۔ یہ اصلاح کی جگہ ہے، اصلاح کر رہا ہوں میں آپ کی۔ غور کیجیے اپنے معاشرے پہ، اپنی سوسائٹی، اپنی تہذیب پہ، اپنے کلچر، اپنی ثقافت پہ غور کیجیے، اور قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو فحاشی اور بے حیائی کو پسند کرتا ہے، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کو تیار کر رکھا۔ اور آئیے اس بات کو بھی سمجھیے، شیطان آپ کا دوست، اور بولو شیطان دوست نہیں ہو سکتا، شیطان دشمن ہے آپ کا، اور بڑا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بنا کیا ہے؟ سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار کہ نوجوان نسل کو شہوت پرست بنا دو، نوجوان نسل کو بے حیا بنا دو، اور شیطان کو چیلے ملے ہوئے بے حیائی کے لیے، بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے اعلی کار ملے ہوئے۔ اور اعلی کار بھی کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو حرمت رسول پہ جان بھی قربان کرنے کے نعرے مارتے ہیں، وہ چیلے ملے ہوئے بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ آؤ میں یہ مجرم آپ کو پکڑانا چاہتا ہوں، پکڑو ان مجرموں کو، بیدار ہو جاؤ،
ہوش کے ناخن لو، غفلت کی نیند کو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم ہے یہ شیطان قیامت کی چال چل گیا ہے، یا آپ کی نوجوان نسل کو آپ کے گھروں کے اندر گھس گیا ہے، اس نے تباہ کر دیا نوجوان نسل کو۔ اللہ کی قسم ہے یہ میرا درد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آؤ پہلی چیز، پہلا طبقہ جو آپ کا مجرم ہے، جو آپ کی نسل کا مجرم ہے، وہ اداکاروں کا ٹولہ ہے۔ یہ اداکار، یہ فنکار، یہ گلوکار، اور جن کو کبھی کنجر کہا جاتا تھا آج نام بدل گئے۔ بڑی محبتیں کرنے والے یہ لوگ گلوکاروں سے، اللہ کی قسم ہے جس طرح نماز نیکی ہے، میری بات لکھ لو، جس طرح نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، ان گلوکاروں، فنکاروں، اداکاروں جو تیری نسل میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ نفرت کرنا بھی عبادت اور نیکی ہے۔ نفرت کرو ان سے، اپنی نوجوان نسل کو ان کے پیار اور محبت کے اندر نہ جھونکو۔ خود لا کے دیتے ہو، اس کو ڈرامے دکھاتے ہو، ان کو موویاں دکھاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ فحاشی اور بے حیائی عام نہ ہو۔ ان سے نفرت کرو۔ اور مجھے یہ بات بتاؤ، یہ جو فنکار، اداکار، یہ فلمی کلپ بنا کے، یہ شہوت پر مبنی کلپ بنا کے، یہ ایک غیر محرم کی محبت میں دوسرے کو گرفتار کر کے ڈرامے کی کہانیاں بنا کے تیری نوجوان نسل کے اندر جھونک رہے ہیں، تیری نوجوان نسل کو ڈرامے دکھا رہے ہیں۔ بتا کیا یہ تیری نوجوان نسل کے خیر خواہ ہیں؟ انہوں نے فحاشی کا بم پھوڑا تمہارے گھروں میں، اور ان کی تصویریں اپنی دکانوں پر لگائے ہوئے، کلمہ پڑھتی اور تصویریں ان کی، ان گلوکاروں کی، ان کنجروں کی۔ یہ پسند کرتے ہیں تمہارے گھروں میں بے حیائی پھیل جائے، تمہارے گھروں کے اندر بے غیرتی عام ہو جائے۔ یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے، یہ فلمیں اور ڈرامے بنا کے تمہاری نوجوان نسل کو بے حیائی اور بے روی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس بات کو سمجھیے، یہ قوم کے مجرم ہیں، مجرم، یہ ملت کے مجرم ہیں۔ ان کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھنا، اللہ کی قسم ہے وہ بھی مجرم ہے۔ جو تیری نسل کو تباہ کر گیا، تیری اولاد کو تباہ کر گیا، اس نے تیری اولاد کے ذہن کو بدل دیا، اس کی سوچوں کو بدل دیا، اس کے اندر آنے والے خیالات کو بدل دیا، کیا یہ تیرا خیر کا ہو سکتا ہے؟ اور بڑے نام لیتے ہو۔ سن لو ان بچوں سے، بچوں کی زبانوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اداکاروں کے نام یاد ہیں۔ یہ کس کی تربیت ہے؟ کس نے تربیت کی ہے ان کی؟ اور میرے محترم بھائیو، آؤ سمجھو میری ان باتوں کو، سمجھو اس درد کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ آؤ ان گلوکاروں سے، فنکاروں سے نفرت پیدا کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، بھئی اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا کہ فحاشی اور بے حیائی کے کام نہ کرو، ان کو پروموٹ نہ کرو، ان کی حوصلہ افزائی نہ کرو، یہ اللہ اور اس کا رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ بغاوت کر کے وہی کام کر رہے۔ مجھے بتاؤ، میرے دل میں ان کے بارے میں محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور میری محبت اللہ کی قسم ہے با حیا جوانوں کے لیے، اور وہ نوجوان با حیا جن کی آنکھ میں حیا ہے، جن کی زبان میں حیا ہے، اللہ کی قسم ہے جاؤ، میں فتویٰ دیتا ہوں، وہ اس دور کے چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہیں جو با حیا ہیں۔ ان سے دعا کرواؤ کہ اس فحاشی اور بے حیائی راہ روی کے دور میں، بے راہ روی کے دور میں، جو با حیا نوجوان ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جس نے اپنی عزت کو بچایا، جس نے اپنی آنکھ کو ضائع ہونے سے بچایا، جس نے فحاشی اور بے حیائی سے اپنی سوچوں کو گندا نہیں کیا، وہ اللہ کا قریبی آدمی۔ آؤ پہلے یہ مجرم ہے یہ لوگ آپ کے۔ مدینے کے اندر نا ایک ہجڑا آیا، ہجڑا مخنث، وہ کسی کے گھر سے آیا تھا تو دوسرے بندوں کے سامنے بیٹھ کے نا تو کسی عورت کے خد و خال بیان کر رہا ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا
کہ یہ غیر عورتوں کے خد و خال مردوں کے سامنے جا کے بیان کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو مدینے سے نکال دو, آج کے بعد یہ مدینے میں نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ہے میری تعظیم. اور ہم نے اپنے گھروں میں گھسا رکھے ہیں, بڑی تصویریں نوجوان ان کے ساتھ اتروا رہے ہیں, بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کیا مارکا مارا, تیری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے. یہ مجرم ہے آپ کے. ان مجرموں کو پہچانو, سمجھو ان مجرموں کو. یہ جتنے اداکار, یہ فنکار, یہ گلوکار. اور میں اگلی بات کروں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کبھی ان کی موتیں دیکھو, ان کا مرنا دیکھو کبھی. اللہ کی قسم ہے, ہم نے میرے سامنے بے شمار واقعات ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. اللہ نے نشان عبرت بنا دیا, نشان عبرت. جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں. اور جس طرح کے لوگ ہوں گے پھر جنازہ بھی تو اسی طرح کے لوگوں نے پڑھنا ہے نا. جن لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی, جیسی تمہاری بیٹھک ہوگی, تمہارے جنازے میں لوگ بھی تو ویسے ہی ہوں گے. ان سے پیار نہ کرو, ان سے محبتیں نہ کرو, اپنی اولادوں کو ان کے قصیدے نہ سناؤ, ان سے نفرت کرو. ان سے نفرت کرنا بھی نیکی ہے, نیکی. جس نے ہماری ملت کا بیڑا غرق کر دیا, جس نے ہمارے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا, مجھے کہتے میں ان سے پیار کروں, میں ان سے محبت کروں. میرے نوجوان بھائیوں, آؤ اس مسئلے کو سمجھو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جو فلموں میں دیکھنا, جو ڈراموں میں دیکھنا, وہی پریکٹیکل لائف میں کرنا, وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ساری. یہ آپ کے مجرم ہیں, ان سے بیدار رہو, ان سے ہوشیار رہو, ان سے نفرت کرو اور بچوں میں ان کی نفرت پیدا کرو. زیادہ سے زیادہ بھی ان کے لیے ایک جذبہ صرف رکھو, دعا ان کے لیے کرو, اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کے بس میں ہدایت نہیں ہے, اللہ ان کے فتنے سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما دے. آؤ میں دوسرا مجرم آپ کو پکڑاتا ہوں. دوسرا مجرم, یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے, یہ اور اس سے پہلے کے لوگ زنا کے اڈوں کو پرمٹ دے رکھے ہیں. انہوں نے زنا کے اڈوں کو پرمٹ دے رکھے ہیں اور کھلے عام زنا ہو رہا ہے. محلے کے اندر بھی بسا اوقات کچھ بدکارہ عورتیں ہوتی ہیں, بے حیا عورتیں ہوتی ہیں, ان کے دلال ہوتے ہیں, ان کی کمائی کھانے والے بے حیا لوگ ہوتے ہیں. ان کو پکڑو, ان کی حوصلہ شکنی کرو, ان کو نکالو اپنے محلوں سے, ان کا جینا حرام کر دو کہ تمہاری نوجوان نسل کو یہ بے راروی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یار ایک نوجوان لڑکا ہے, جوانی چڑھ رہا ہے, نئی اس کی جوانی ہے, شادیاں آپ وقت پہ کرتے نہیں ہو. میری بات یہ ذہن میں رکھنا, اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں اندر 3 بھوکیں بنائی ہیں. بندہ مسند پہ بیٹھ جائے نا, علمی مسند پہ, اگر اس کو بھوک لگی ہے نا, جتنی مرضی حدیثیں سنا دو, بھوک مٹ سکتی. کیوں جی, مٹ جائے گی بھوک. قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دو, بھوک مٹ جائے گی. بھوک کیسے مٹے گی؟ کھانا کھانے سے. کسی کو پیاس لگی ہے, آپ اس کو مسئلے سنائی جائیں, اور پیاس بجھے گی پانی پینے سے. اور تیسری بھوک کیا ہے؟ شہوت کی بھوک. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے اپنے بچوں کو خود بگاڑ لیا, ہاتھوں بگاڑ لیا. یاد رکھ لو, یہ نوجوان جوانی کو جو چڑھ گیا, اگر نکاح نہیں کرتے, یہ کوئی غلط اسباب کو اختیار کرے, غلط طرف جائے گا. اس نے اپنی بھوک کو تو مٹانا ہے. نکاح کرو, اور جس طرح کھانے کی بھوک کھانا کھائے بغیر نہیں مٹتی, اسی طرح شہوت کی بھوک, یاد رکھ لو, وہ جتنی دیر تک وہ اسباب نہیں تلاش کرے گا, یہ بھوک نہیں مٹے گی. نکاح کرو اپنے بچوں کے وقت پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من استطاع منکم الباء فلیتزوج. کہتا جی نہیں, ابھی پڑھ رہا ہے جی, بھی اگر پڑھتے پڑھتے پڑھائی کے اندر اگر کوئی برا کام کر لیا تو کون جواب دے گا؟ اگر تیرے بچے کی آنکھ سے حیا نکل گیا تو کون جواب دے ہوگا؟ وقت پہ نکاح کرو, ان کے وقت پہ شادیاں کرو. بچہ جوان ہو جائے, نکاح کر دو, شادی کر دو.
یہ دوسرے قسم کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ فحاشی کو پروموٹ کرنے والے یہ لوگ قابل رحم نہیں ہیں، یہ لوگ قابل رحم نہیں ہیں کہ اوپر رحم کیا جائے۔ اگر کوئی اس طرح کی بدکارہ عورت کسی علاقے میں موجود ہے تو نکالو اس کو وہاں سے، اس کا جینا حرام کرو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اس نے زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ اور آئیے آگے بڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو لوگوں کو بناؤ سنگار کر کے اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں، مٹک مٹک کے چلنے والیاں ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت، 70 سال کا بندہ سفر کرے نا، جتنی دور بندہ چلا جاتا ہے 70 سال کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن یہ عورتیں جو زنا کو پروموٹ کرنے والی، جو نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے والی اور نوجوانوں کو فحاشی کی طرف لے کے جانے والی، آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ ان کے لیے ہمدردی، یہ مجرم ہے، آپ کے مجرم، بیدار رہو ان مجرموں سے، بچاؤ اپنی نوجوان نسل کو۔ اور آؤ میں تیسرا مجرم طبقہ ٹولہ آپ کو دکھاؤں، یہ جگت باز ٹولہ۔ بڑی عجیب سی بات ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ دنیا دار تو دنیا دار، دیندار لوگ بھی مزاحیہ کلپ دیکھیں گے نا، فحاشی پہ مبنی، بے حیائی پہ مبنی، نوجوان عورت ننگے منہ فحاشی والا کلپ دوسروں کو دکھائیں گے۔ بھئی دیکھو یہ دیکھو ذرا کتنا مزاحیہ کلپ، واٹس ایپ کریں گے، شیئر کریں گے۔ یہ فحاشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور جو بندہ ہوگا وہ جگت باز ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ نفرت اس بندے سے تھی، وہ جگت باز سے۔ جھوٹی جگتیں لگاتے ہو، جھوٹے مذاق کرتے ہو، اور پھر آج یہ ٹک ٹاک کی بیماری اور بڑے بڑے نوجوان اس کا شکار، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح ہے، یہ فحاشی، یہ بے حیائی کا اڈا ہے۔ یہ ختم کرو ایسی ایپوں کو اپنے موبائلوں سے، با حیا مرد بنو، با حیا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، تو پی ایچ ڈی کر جائے، تو دنیا کی ڈگریاں حاصل کر جائے، اللہ کی قسم اگر تیری آنکھ میں حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس تعلیم تو نہیں ہے لیکن آنکھوں میں حیا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ چلتا پھرتا زمین پہ اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان فرما دیا۔ اور آئیے جگت بازوں سے بچیے، یہ جو جگتے مارتے ہیں ان سے بچیے، یہ مذاق اور پھر بڑے بڑے پروگرام، کیا جی یہ مذاق کا آتا ہے، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ کون بچائے گا ان لوگوں کو؟ نوجوان عورتوں کو قرآن تو کہتا ہے عورت کو دیکھ کے نظریں جھکا لو، اور مردوں اپنی نظروں کو جھکا کے چلو، عورتوں کو نظریں اٹھا کے نہ دیکھو۔ پروگراموں میں کیا ہو رہا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، بچاؤ اپنی نسل کو اس فحاشی اور بے حیائی سے۔ یہ بھی آپ کے مجرم ہیں یہ لوگ۔ اور ایک اور طبقہ ہے، یہ ڈائجسٹ، یہ ناول، یہ میگزین چھاپنے والے، عورتوں کی تصویریں تلاش کر کر کے لا کے فرنٹ پیج پہ لگائیں گے۔ بھئی نوجوان لوگ دیکھیں، نوجوان مردوں تک یہ پہنچے، ایسی ایسی عشقی معشوقی کی کہانیاں ان ڈائجسٹوں میں، اور نوجوان بچے بھی پڑھ رہے، بچیاں بھی پڑھ رہی۔ مجھے بتاؤ یہ بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گی تو کہاں جائیں گی؟ ہفتے بعد ڈائجسٹ آنا چاہیے گھر میں، قرآن کی تلاوت ہو نہ ہو، مہینے بعد ناول آنا چاہیے گھر میں۔ یہ اپنے ہاتھوں سے بیماری لا کے لوگ اپنے گھروں میں دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ یہ مجرم ہے یہ لوگ آپ کے، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔
ان مجرموں کو پکڑیے اور ان مجرموں کی حوصلہ شکنی کیجیے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا کام ہو جائے نا، کسی کی بچی کے ساتھ کوئی برا سلوک کر جائے، تو یہ بدبخت لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا، دوسرا اخبار کی سرخی بنا کے اس کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، یہ بدبخت لوگ۔ اور جس کی عزت لٹ گئی وہ تو کہتا ہے کہ بھئی اس کا پتہ ساتھ والے گھر کو بھی نہ چلے، اور تو نے اس کا ڈنڈورا پورے شہر میں پیٹ دیا، اخبار پہ خبر لگا کے، فرنٹ لائن کی سرخی بنا کے۔ اور مجھے بتا، جس کی بیٹی کا اس طرح جنازہ نکل گیا، جس کے ساتھ کوئی زبردستی کر گیا، اس کی ایک تو عزت کا جنازہ نکل گیا، بتا ساری زندگی وہ بچی بیٹھی کیا کرے گی؟ جس کو تو نے پورے شہر کے اندر جس کا ڈنڈورا پیٹ دیا، پورے ملک کے اندر جس کا تو نے ڈنڈورا پیٹ دیا، کیا اس کا گناہ تیرے سر پہ نہیں آئے گا؟ یہ بے حیا لوگ ہیں یہ، اور یہ حرام کھاتے ہیں، یہ حرام، یہ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلا کے چند ٹگے وصول کرنے والے، چند پیسے وصول کرنے والے۔ اب بچ جاؤ ان لوگوں سے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ سیڑیاں بیچنے والے، سیڑیاں فلموں کی، فوش گانوں کی، کبھی ان کو جا کے کسی نے نہیں پوچھا تیرے علاقے کے اندر فحاشی کا اڈا کھل گیا ہے، تیری گلی کے اندر فحاشی کا اڈا کھول دیا اس نے، اور کبھی تیرے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی کہ میری نوجوان نسل یہاں سے جو ہے وہ بے روی کا شکار ہو جائے گی۔ یار اتنی غیرت، اخلاقی جرت نہیں ہے ہمارے اندر، اخلاقی جرت پیدا کیجئے۔ یہ جو موبائلوں کی دکانوں پہ فحاشی اور بے حیائی، گندے گانے اور فلمیں بچوں کو موبائلوں میں ریکارڈ کر کے دے رہے ہیں، پیسے وصول کر رہے ہیں، اور اس سے بہتر تھا اللہ کی قسم تم مر جاتا، مسلمان تو نہ کہلواتا، مر جاتا تو حرام کا نوالا اپنے منہ میں نہ ڈالتا۔ بچوں کو کس طرح تو لگا رہا ہے؟ تو فحاشی جتنا گندا کلپ دیں گے کر کے اتنے زیادہ پیسے وصول کریں گے۔ یہ آپ کے علاقے کے اندر یہ دکانیں یہ کھل چکی، لیکن کسی کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے کہ جا کے ان سے سوال کرے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے، کیوں ہماری نوجوان نسل کو تباہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آؤ اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، یا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ بڑے بڑے تاجر فحاشی اور بے حیائی میں ملوث، دیکھ لیں چھوٹی سے چھوٹی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرنے کے لیے عورت کا استعمال کرتے ہیں، مشہوری بن چکی ہے عورت، بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے، عورت کو اشتہار بنایا، یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ بدبخت، اللہ کی قسم ہے یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تم نے عورت کو مشہوری بنا دی ہے، عورت کو اشتہار بنا کے نوجوان لڑکوں، نوجوان بچوں کے جذبات کو فحاشی اور بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتے ہو تم لوگ۔ اور مل آن لو، فیکٹری آن لو، میری باتوں کو سن لو، کوئی بھی ایسا کام جو فحاشی اور بے حیائی کی طرف آپ کو لے جائے، ان کاموں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو، مرنا بھی ہے، اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے۔ اور آپ اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں یہ چائے لگانے والے 10 روپے کی چائے نہیں، 20 روپے کی چائے نہیں، وہاں پر اس نے وہ سینما وہاں پر لگا رکھا ہے، وہاں پہ موویاں چل رہی ہیں، وہاں پہ فلمیں چل رہی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک کو کہا، میں کہ اللہ کے بندے 10-20 روپے کی تو چائے بیچتا ہے تو کیوں اپنی آخرت تباہ کرتا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب کیا کریں، یہ لگائیں نا تو لوگ کم آتے ہیں، چلو اسی بہانے لوگ آتے ہیں اور آ کے چائے تو پی لیتے ہیں نا۔ بھئی مطلب تیرا کیا ہے کہ اگر تو یہ حرام زدگی اور حرام کاری نہ کرے تو تیرا رزق بند ہو جائے گا؟ کیا اللہ رزق دینے میں اس چیز کا تجھے محتاج بنایا ہے اللہ نے؟ یار کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ بچاؤ اپنے بچوں کو بے حیائی سے، بچاؤ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے ہاتھ کنڈوں سے جو معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور آخری باتیں ہیں میری، چلو یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں
یہ تو دنیا دار طبقہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، بعض جاہل لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. دل اس وقت جلتا ہے، آنکھیں اس وقت روتی ہیں. اللہ کی قسم ہے جب اس قوم کے مامار اور جنہوں نے اس قوم کے بچوں کو حیا کا کلچر دینا تھا، جنہوں نے اس بچوں کے سر سے لے کے پاؤں تک جن بچوں کو باحیا بنانا تھا، وہ بے غیرت استاد میوزک کنسلٹ کے نام پہ بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہیں. کیا یہ میوزک کنسلٹ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ڈانسر بنا رہے ہیں؟ ڈانسنگ کی تعلیم ہو رہی ہے. سکولوں میں جا کے دیکھو، یہ انگلش میڈیم، جی میری بچی انگلش میڈیم میں پڑھ رہی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں بچی آ کے ڈانس کرتی ہے. یہ تقریبوں میں، یہ جناب ڈراموں کے نام پہ، فیشن کے نام پہ یہ بچیوں کو ڈانس کروایا جا رہا ہے. اور یہ استاد، اور جس نے تو استاد ہے، تو نے تو حیا کا درس دینا تھا، تو بے حیائی بانٹ رہے ہیں، دیوس بنا رہے ہیں لوگوں کو. اور پھر یونیورسٹیوں کا ماحول الامان والحفیظ. اور یونیورسٹیوں کو، تعلیمی اداروں کو تعلیمی ادارے رہنے دو، ان کو بیوٹی پارلر نہ بناؤ. جا کے دیکھ لو، اخبارات بھرے پڑے ہیں، اخبارات ان خبروں سے بھرے پڑے ہیں. یہ ہاسٹلوں کا کیا حال ہے اور یونیورسٹیوں کا، تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے. اللہ کی قسم ہے یہ ایک علیحدہ داستان ہے. فحاشی اور بے حیائی عروج پر پہنچ چکی. لیکن مجال ہے کہ ہمیں کوئی اس کی کوئی فکر ہو، ہمیں کوئی اس کا پتہ ہو، ہم کوئی اس طرف بھی دھیان کریں. ہمیں بس اپنے جی ٹھیک ہے جی، صبح گئے کام پہ، شام کو آ گئے، بس یہ بچوں کے لیے کما رہے ہیں جی، روٹی کما رہے ہیں. بھئی یہ تربیت کس نے کرنی ہے بچوں کی؟ کون بتائے گا بچوں کو؟ کون سیدھے رستے پہ لے کے آئے گا؟ اور میرے محترم بھائیو، آؤ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ. ایسے سکولوں کا بائیکاٹ کرو، ایسے سکولوں سے بچوں کو نکالو کہ جو سکول آپ کے بچوں کو بے حیا بنا رہے ہیں. اور آؤ آگے، ایک قصور والدین کا بھی ہے، والدین کا بھی کردار ہے بچوں کو بے حیا بنانے میں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب باپ ماں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ڈرامے دیکھے گی، شیعہ کہانیوں کے فلمیں دیکھے گی، اور پھر 16-17 سال کی عمر میں آ کے مولوی صاحب کو کہو کہ بچہ جو اب بگڑ گیا ہے، اور یاد رکھ لو ایسے بچوں پہ مولویوں کے تعویذ اثر نہیں کرتے. بھئی 10 سال تو تو نے عشقیہ کہانیاں سنا کے، ڈرامے دکھا کے اس کا دماغ تو نے خود خراب کیا اپنے ساتھ بٹھا کے. تو اب کہتا ہے بچہ بگڑ گیا. بھئی بگڑے نہ تو اور کیا ہو؟ یہ والدین کا قصور ہے. آؤ سمجھو ان باتوں کو. والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنے کردار کو نبھاؤ. کوئی فرق نہیں رہ گیا. جی کزن ہے، جی کہاں گئی ہے بیٹی؟ جی کزن کے ساتھ، ماموں کا بیٹا ہے، غیر محرم ہے، کیوں بھیجا اس کے ساتھ؟ چچے کے بیٹے ہو. جی کوئی بات نہیں ہے جی، چچے کا ہی بیٹا ہے نا، ماموں کا ہی بیٹا ہے نا، کل کو منہ کالا کر کے آئے گی، بتا تیری غیرت کا جنازہ نکلے گا کہ نہیں؟ جن باتوں سے شریعت نے روکا ہے، شریعت نے منع کی، اللہ کی قسم بڑی پاک شریعت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ گھروں سے جب بھی نکلا کریں حجابوں کو اوڑھ کے نکلا کریں، پردہ کر کے نکلا کریں. بتاؤ میں ایسے باپ کو کیا کروں، کیا نام دوں ایسے باپ کو جو بے پردہ اپنی بچی کو لے کے بازاروں میں گھومتا ہے، جو اپنی بے پردہ بچی کو لے کے یونیورسٹی میں چھوڑ کے آتا ہے؟ مجھے بتاؤ میں اس باپ کو کیا نام دوں؟ پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں. اور میرے محترم بھائیو، یہ معاشرے کی برائیاں ان کو سمجھیے. ایسا شخص کو دیوس کہا ہے نبی علیہ السلام نے. دیوس، اللہ کے رسول نے دیوس کہا ہے ایسے شخص کو. میں نہیں حکم لگاتا. آؤ باحیا بناؤ اپنے بچوں کو، بے حیائی کی طرف لے کے نہ جاؤ. اور پھر ایک اور لوگ بھی مجرم ہیں، ان میں بھی والدین شریک ہیں. شادی بیاہ ہوتی ہے نا، شادی کے موقع پہ نوجوان بچیوں کو پھول تھما کے کھڑا کیا. استقبال کس کا؟ جی دلہے میاں کا استقبال ہو رہا ہے. بھئی دلہا ان کے لیے محرم ہے؟
یہ نوجوان بچیاں جن کو تم نے پھول دے کے اس دولہے کے رستے میں کھڑا کیا ہے، اس کے دوست ہیں، اس کے جوان بھائی ہیں ساتھ، اور تیری بے پردہ بیٹی بچی ان کے اوپر پھول پھینک رہی ہے۔ غیرت سے مر کیوں نہیں گیا؟ غیرت سے جنازہ کیوں نہیں نکل گیا؟ اللہ کے بندوں ذرا غور کرو۔ پھر اس سے بڑھ کے میں نے اکثر لوگوں کو بڑا سمجھایا، اللہ کے بندوں یہ کیا موویاں بناتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ یہ جو مووی میکر آتا ہے نا، مووی میکر آ کے آپ کی یعنی جو بلاتے ہیں اس بچی کی مووی بنا، کبھی ادھر سے سین، کبھی ادھر سے سین، کبھی اس کو ادھر ہونے کا کہتا ہے، کبھی ادھر ہونے کا۔ یہ فوٹو والے، یہ باقاعدہ میڈیا بلایا ہوتا ہے شادیوں پہ۔ یار کیا غیرت رہ گئی آپ کے اندر؟ اسلامی غیرت ختم ہو گئی۔ اور پھر جب وہ ویڈیو بنا کے لے جاتا ہے، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہاں رہ گئی تمہاری شرم و حیا؟ جنازہ نکل گیا، اور بڑے پھر اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، اس کو مال بھی دیتے ہیں، اس کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ مووی ذرا ایڈٹ اچھے طریقے سے کرنا، اس کا پوز اس طرح نہیں اس طرح بنانا۔ اور پھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رحمتیں نہیں آتی۔ خاص رحمتیں آئے آپ کے اوپر ایسے معاشرے پر؟ اور میرے محترم بھائیو، آؤ سمجھو ان باتوں کو۔ رحمتیں تب آتی ہیں جب معاشرہ باحیا ہوتا ہے۔ اور آخری بات، مجھے گلہ جہاں پر ان لوگوں سے ہے، بعض مولوی لوگ بھی بے حیائی پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب مجھے ایمانداری سے آپ بتانا، ایک بچی اس کا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ کوئی افیئر چل نکلا، اب وہ بچی گھر سے بھاگتی ہے، باپ کی عزت غیرت کا جنازہ نکال کے، باپ کی پگڑی کو اچھال کے، بھائی کی عزت کو نیلام کر کے وہ گھر سے بھاگتی ہے، اور یہ مولوی عدالت میں بیٹھا ہوا 5,000 10,000 روپیہ لے کے ان کا نکاح پڑھا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ فحاشی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ یہ باحیا معاشرہ بنا رہا ہے؟ ایسے مولویوں کو میرا پیغام ہے، اگر ختموں کی کھیروں سے تمہاری پوری نہیں نہ پڑی، اگر ان حلووں سے تمہاری پوری نہیں نہ پڑی، تو ان حرام کے پیسوں سے بھی پوری نہیں پڑنے والی۔ اللہ کی قسم میرا دین باحیا ہے۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں نا، تو دعا کر کے نکلتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے ہم نے دین کو بیچا نہیں ہے، ہم نے دین کو نیلام نہیں کیا ہے۔ اللہ جس اسٹیج پر بھی کھڑے ہوں ہماری زبان سے حق کو بیان کروانا، اور حق بیان کرتے ہوئے اللہ اگر گولی بھی کھانی پڑی تو ہم حاضر ہیں، حق کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑی تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ہم آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، ہم آپ کے دین کے محافظ ہیں، ہم آپ کی شریعت کے محافظ ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اسلام کے بھی محافظ رہیں گے، دین کے بھی محافظ رہیں گے، اور نوجوان نسل کو تباہی سے بچاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیے، ایسے مولویوں کو سٹیج پہ بلاتے ہو جنہوں نے ٹک ٹاک کو متعارف کروایا، ایسے مولویوں کو بلاتے ہو جو تھیٹروں کے اور گانوں کی طرز پہ تمہیں شعر سناتے ہیں، ایسے مولویوں کو بلاتے ہو جو من گھڑت واقعات سنا کے تمہیں بھی رلاتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، کتاب و سنت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ کون بلاتے ہیں؟ آپ لوگ بلاتے ہو، اور یہ لوگ فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے نوجوان نسل کو ایسی طرف لگا رہے ہیں کہ یہ نوجوان نسل بے حیائی کی طرف چلی جائے۔ میرے محترم بھائیو، آؤ یہ چند باتیں تھیں، ان باتوں کو سمجھو اور ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کرو۔ اور آخری بات، وہ کہتے ہیں نا 100 باتوں کی ایک بات، یہ جو آپ کا جیب میں ڈالا ہوا نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موبائل۔ میں اس کے نقصان بیان کروں نا، یہ کنجر بھی ہے، یہ اداکار بھی ہے، یہ فنکار بھی ہے، یہ گلوکار بھی ہے، سارا کچھ۔ گانا لگا رہے ہو تو گلوکار ہے، ڈانس دیکھ رہے ہو تو یہ آپ کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور اس کا اچھا استعمال کرو گے تو یہ قاری بھی ہے۔ اس کے اندر قرات سنو،
یہ عالم بھی ہے، یہ آپ کا استاد بھی ہے، یہ فقیہ بھی ہے، اگر صحیح استعمال کرو گے انشاءاللہ میں کسی وقت موبائل پہ جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اور میں ان ڈرائیوروں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، رکشے میں بیٹھ کے میوزک لگا دیتے ہیں، گانے لگا دیتے ہیں، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ بس میں بیٹھ کے تہجد کا وقت ہوتا ہے یا نماز کا وقت ہوتا ہے، ان کی گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی وہ بس ہی نہیں ہے جہاں پر وہ جی کیا کریں، سفر اچھا کٹ جاتا ہے، ذرا یہ مووی لگ جائے، یہ فلم لگ جائے تو مسافروں کا سفر۔ اللہ کے بندے، اللہ نہ کرے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مووی اور فلم دیکھتے غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھتے تیری موت آ جائے تو بتا اس مالک کو تو کیا جواب دے گا؟ ڈر جاؤ، اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آؤ آخر میں یہی بات کروں گا، اپنے بچوں کے نکاح جلد کیجئے، ان کی شادیاں جلد کیجئے، ان کو فحاشی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو کوشش کیجئے تاکہ آپ کا بچہ با حیا ہو۔ اور اللہ کی قسم ہے جس کے بچے بے حیا ہیں نا پلے کچھ بھی نہیں ہے، بچے بے حیا با حیا ہے نا، با حیا حیا والے ہیں، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی راہوں پہ چل رہا ہے۔ اور جس کے بچے بے حیا ہو چکے ہیں نا، وہ جتنا مرضی حاجی نمازی بن جائے اور اس نے تربیت غلط طریقے سے کی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آؤ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے بچوں کو حیا کا درس دیجئے تاکہ ہمارے بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، سیرت اور اسلام کے صحیح سچے محافظ بن کے سامنے آئیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔